روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی۔ اللہ پاک نے اسے خوب حسن و جمال سے نوازا تھا۔ وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنا لیا اور ایک تخت بھی بنوا لیا۔ وہ بن سنور کر گھر کی ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی۔ اس کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں سے ایک بستی کا نوجوان گزرا جو بڑا ہی نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بدکار عورت پر جا پڑی، اور اس بدکار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھا گئی کہ اس نے آنکھیں تو جھکا لیں مگر اس کا دھیان ادھر سے نہ بھٹک سکا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، تسبیح میں، عبادت میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا اس کا دل نہ لگتا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس کا خیال اس کے دل سے نہ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا، تاکہ ایک دن اس نے سوچا کہ اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی، اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے جو اس کے پاس تھوڑا سا سامان تھا اس کو بیچا اور اس سے پیسے جمع کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی، اور وہ اس بدکار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا، میں نے تو نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرا رب، میرا اللہ مجھے اس بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آنا ہی تھا تو اللہ پاک کا ڈر اس پر غالب آ گیا۔ اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا، اور عورت جو اس کے پاس بیٹھی تھی اس کی یہ کیفیت دیکھ کر بولی، کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر عورت بولی، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اس کو پورا کرو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہو گئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب آئے اور اپنا مقصد پورا کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، یہاں سے اب میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا اور بتایا کہ میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزاری ہے، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہاں سے چل پڑا۔ اس عورت کو تھوڑی بہت اس کی صحبت ہو گئی اور اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ اس کے دل میں خیال آیا، یہ کنوارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن ساری رات گناہوں کی مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے نہیں ڈرتی۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی اور دل میں ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا، اچھا چلتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی خاتون تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی بیوقوف ہوتے ہیں۔ جس کو پیغام پہنچانے کا بولا اس نے جا کے سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولا، حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہیں بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے، ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، اس کا ان سے کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسے کہو کہ چلی جائے، اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ پھر اس بیوقوف آدمی نے ایسے ہی آ کر عورت کو بولا کہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کا پیغام لے کے گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام
بہت ناراض ہو گئے، وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے۔ وہ عورت ڈر گئی کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ پاک مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا اور اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تو دنیا میں اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کی، چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر مصلے پر بیٹھ کر اس نے سجدہ کیا اور دل سے اپنے پروردگار سے کہا، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، اے اللہ پروردگار، میرا اور کوئی نہیں تیرے سوا۔ پھر اللہ پاک کی شان دیکھے، اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا، میں عورت ہوں، اکیلی اس مکان میں رہتی ہوں، میرے ساتھ ایک ہی تو خدامہ ہے، اگر میں نے اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت کر لی ہے تو پھر بھی جتنے لوگوں کے ساتھ میں نے بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، لہٰذا میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے چلی بھی جاتی ہوں تو کہاں جاؤں۔ اس نے سادہ کپڑے پہنے تاکہ وہ لوگ اسے نہ پہچان سکے۔ اس نے سوچا کہ عورت ہوں، کہاں جاؤں گی۔ خیال آیا کہ وہ ایک نوجوان جسے اللہ کا کتنا خوف تھا، وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن جاؤں گی، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ سوچ کر اس نے سادہ سے کپڑے پہنے اور اس کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر تک جا پہنچی۔ گھر والوں سے کہا، میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تم اس وقت کا انتظار کر لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں انتظار کر لیتی ہوں، اور وہ اس کے انتظار کرتی رہی۔ اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس نوجوان کی نظر جیسے ہی اس عورت پر پڑی، نوجوان نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنے مصلے کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی ہے، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس کی موت پر اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی بہت رنج تھا۔ 3 دن کے بعد اس عورت نے اس آدمی کے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے اس نیت سے یہاں آئی تھی۔ انہوں نے کہا، وہ تو اب دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس سے نکاح کر لو۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا، اس کے بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ اس سے پہلے ایسی عورت تھی اور اب اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو ہم انسان کیا چیز ہیں۔ چنانچہ اس عورت کا اس بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کی اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ سبحان اللہ، ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ تو واقعی ہمارا رب کتنا کریم، کتنا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی اور اس پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔